بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آئے دن بہت زیادہ مسائل ہیں اور تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ پارٹیز آپس میں لڑی جا رہے ہیں، پارٹی ممبران بھی اور پارٹیز بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں، اور عجیب سی محاذرائی کی کیفیت ہے۔ سیاسی عدم استحکام ملک میں بڑے عرصے سے چل رہا ہے، جو کہ ختم ہونے کو اور تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کئی ایسی پارٹیاں ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، اور کئی ایک آدھ پارٹی ایسی ہے کہ جو ڈائریکٹ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے اور ان کی ساکھ خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور باز بھی نہیں آ رہے۔ اور اگر کوئی ان پہ مقدمات بھی بنتے ہیں تو عدلیہ میں جو لاڈلے ہیں جن کے یہ پارٹی والے، تو عدلیہ سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ یہ ہے سچی بات۔ باقی آپ لوگ اگر نہیں سمجھتے اس پارٹی سے جن کی افیلیشن ہے، اگر ان کو یہ چیز بری لگتی ہے تو پھر سچ بتا دیں کہ کیا ہے۔ اور کیونکہ نہ اس ملک سے آزادی لی جا سکتی ہے، ملک 1947 میں آزاد ہو گیا تھا۔ اب اس سے زیادہ آپ کہیں کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے آزادی لینی ہے اور ہم نے ان کی جو انفلوئنس ہے سیاست میں ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ہم سارے پاکستانی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ان کا سیاست میں رول نہ بھی ہو، اور لیکن جس طرح کی بھی کہا جاتا ہے کہ لولی لنگڑی بھی اگر جمہوریت ہو ملک میں تو وہ بہتر سے بہتر ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے، یعنی کہ اچھی سے اچھی ڈکٹیٹرشپ سے لولی لنگڑی جمہوریت بھی بہتر ہے۔ تو چلیں اس کو آپ لولی لنگڑی جمہوریت ہی سمجھ لیں۔ چاہے عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس ٹائم بھی لولی لنگڑی ہی حکومت تھی اور لولی لنگڑی ہی جمہوریت تھی، تو یہ ہمارے ملک میں لولی لنگڑی ہی جمہوریت آ رہی ہے۔ کوئی اتنی مضبوط جمہوریت کبھی بھی نہیں آئی۔ جب ایک چیز کبھی آئی نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے کہ جی وہ انہوں نے جب دیکھا ہے کہ سیاسی پارٹیاں ملک مفاد کی بجائے اپنے پرسنل مفاد میں مصروف رہتے ہیں، عوام کا معیار زندگی بہتر نہیں ہوا جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، تو انہوں نے پھر مارجن لے کے تو اپنا جو کام کرنا تھا وہ کیا۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیرون ملک جائیدادیں بھی ہیں، کئی پھر ایجنٹ بن جاتے ہیں جن کو سپورٹ بھی ہے باہر سے، اور پھر دشمن بھی ہنستا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ڈائریکٹ اٹیک بھی ہیں اداروں پہ، ان کی ساکھ بھی خراب کرتے ہیں لیکن مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ چیلنجز ہیں پاکستان کو جو درپیش ہیں۔ سیاسی عدم استحکام سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کرپشن جناب، جو فائنینشلی کرپشن ہے اس کو آپ بھولیں۔ پہلے آپ کے ملک میں جو سٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی، اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بری خبریں آتی ہیں تھرو اور پاکستان کے حوالے سے کہ جگ رسائی ہوتی ہے، ملک ہنستے ہیں اور انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، انویسٹر نہیں آنا چاہتے، قرضے میں کوئی اب IMF دیتا نہیں ہے، بڑی مشکل سے منتیں ترلے کر کے تو ہم قرضے لیتے ہیں۔ یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا، پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے۔ ابھی جو چل رہا ہے وہ میں نے بتا دیتا ہوں۔ ایک آدھ اچھی خبر ہے جو میں نے بتانی ہے کہ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ پاکستان کے متعلق انہوں نے بہت بڑی پیشن گوئی کی ہے، اور پیشن گوئی بھی ایسے کی ہے جس پہ ہم لوگ تو یقین ہی نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان مستقبل میں عالمی طاقتوں میں شامل ہو جائے گا۔ آپ چیک کریں، لیکن ہمارا وہم و گمان بھی اس طرف نہیں جاتا۔ لیکن انہوں نے کس بنیاد پہ کہا ہے یہ میں آپ کو دوں گا بتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے، اور وہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب جب کراچی میں تھے تو ان کو میئر کا الیکشن اور اوورال جو الیکشن ادھر ہوا تھا تو ان کو وہ بھی صدمے ہیں۔ اس کی وجہ سے حکومت کا معیار زندگی بھی ڈاؤن ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے دھرنا دیا اور انہوں نے کہا دھرنے کو آگے بڑھائیں گے، اگر حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں ہوتی تو ہم حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں گے۔ تو یہ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے، اور دھرنے پنڈی میں اور دوسری جو پارٹی ہے PTI، انہوں نے فی الحال اپنا مؤخر کیا ہوا ہے سلسلہ، اور وہ پروموٹ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کو اور ان کو شہ دے رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک تسی کر رہے ہیں، لگے رہو۔ تو یعنی کہ ملک میں اس طرح کی صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آ جائیں تو دوسری طرف کلیریفیکیشن دے رہی ہیں PTI کے کئی لیڈر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہر وہ کام کریں گے جس سے ملک میں استحکام آئے گا۔ یہ والی بات کر دی ہے آج PTI کے ایک لیڈر نے، اور دوسرے لیڈر بھی تقریباً اسی میں ہاں ملا رہے ہیں۔
تو یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے کہا آپ کو فوری بتاؤں، ویری انفارمیٹیو ہے، آپ پلیز کان لگا کے اس ویلاگ کو سننا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے تاکہ آپ کو کچھ انفارمیشن مل سکے۔ جو سب سے بڑی خبر ہے نا، وہ پاکستان میں جو صورتحال ہے، جو لوگ بھی پوچھتے ہیں دھرنے کے حوالے سے، جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، اور اس حوالے سے حافظ نعیم الرحمان تقریر فرماتے ہیں اکثر ابھی جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ راولپنڈی کے جو لیاقت باغ ہے، جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت بھی ہوئی تھی گیٹ کے اوپر، تو وہاں پہ جناب لیاقت باغ میں دھرنا دیا ہوا جماعت اسلامی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا دھرنا 3 دن کا نہیں، یہ مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس بار ہم کیا سوچ کر آئے ہیں، اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو دھرنا آگے بڑھائیں گے اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ اور کافی چیزیں ہیں، پیٹرول ہے، آٹا ہے، چینی ہے، بچوں کے دودھ ہیں، اور ٹیکس وغیرہ انہوں نے کہ واپس لیں حکومت، اور جعل سازی جو کی آئی پی پیز کے حوالے سے، جو آپ کو پتہ ہے کہ نجی بجلی گھر ہیں جو پاکستان میں بجلی کارخانے ہیں جو بنانے والے، ان کے حوالے سے ہے کہ 70 سے 80% آئی پی پیز مقامی ہیں، نیت درست ہو تو قابو کیا جا سکتا ہے، اور حکومت کو 10 مطالبات پیش کر دیے ہیں، اور حکومت 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کا بل جڑا وہ کہتے ہیں 50% اس پہ رعایت دے، اور اشیاء خرد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جان یہ بھی کم کرو۔ تو یہ دھرنا جاری ہے جی، میں نے کہا آپ کو ایک تو میں یہ اپڈیٹ دوں کر۔ دوسری طرف آ جائیں، جو بڑی خبر ہے، بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی میں بتاتا نہیں ہوں، پہلے یہ میں بتاتا ہوں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اس نے جناب گفتگو کی ایک تقریب کے دوران، اور انہوں نے کہا کہ عالمی نظام میں تبدیلی ایشیا سے شروع ہونے والا عمل ہے، اور مستقبل میں عالمی طاقت مغرب سے مشرق اور روس کی طرف انہوں نے کہا جی منتقل ہو جائے گی، اور کئی دہائیوں بلکہ صدیوں تک دنیا کا غالب مرکز ایشیا ہوگا، اور بڑی عالمی طاقتیں جناب چین، بھارت، پاکستان اور انڈونیشیا ہوں گی۔ مزید انہوں نے جناب کہا کہ اب ہر کوئی روس کی حمایت کرتا نظر آ رہا ہے، جو مغرب کی توقعات کے برعکس ہے۔ چین اور شمالی کوریا کے بعد ایران، بھارت کے بھی روس سے اچھے مراسم ہیں۔ ترکیہ نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود روس کے ساتھ ہے، اور مسلم دنیا میں اب اسے اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ مغرب کی کمزوری اور ٹوٹ پھوٹ دنیا کا بڑا مسئلہ ہے، مگر مغربی میڈیا میں یہ بات نہیں بتائی جاتی۔ یہ باتیں ساری کی ہیں، یہ یورپی ملک ہے جناب ہنگری کے وزیر اعظم، اور اوربن ہے ان کا نام، اور انہوں نے جناب یہ پیشن گوئی پاکستان کے حوالے سے کی ہے۔ میں نے کہا آپ کو میں فوری طور پہ یہ دوں بتا، چلیں آپ اسی میں خوش ہو جائیں کہ پاکستان عالمی طاقتوں کی دوڑ میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ کس بیس پہ انہوں نے کہا یہ بہرحال ان کو ہی پتہ ہوگا، اور آپ فی الحال وقتی طور پہ کہیں گے بھائی یہ اہم گل ہے ہوائی، لیکن چلیں آنے والا وقت جو ہے وہ بتا دے گا۔ کسی ادارے کے خلاف نہیں، ہر وہ کام کریں گے جس سے ملک میں استحکام آئے گا۔ کسی ادارے کے بھی خلاف انہوں نے کہا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے رہنما بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہر وہ کام کریں گے جس سے ملک میں استحکام آئے۔ عمران خان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ملک بھی ہمارا ہے اور فوج بھی ہماری ہے۔ یہ آپ کو پتہ تب سے ہونا شروع ہوا ہے جب سے عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کو بھی یہ دکھ ہے، پریشانی لاحق ہے کہ بھائی مجھے اب جو عدالتیں ہیں اس میں تو میں نے ججوں کو قائل کر لیا، یا جس طرح بھی ان کے ہر جج کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے آئین کی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ان کو عمران خان صاحب خطرہ لاحق ہوا ہے کہ یہ میرا کیس جو ہے 9 مئی کا یہ ملٹری عدالت میں چلے گا، فوجی عدالتوں میں، اور فوجی عدالتوں میں چلنے کے بعد فوجی جیل میں نہ مجھے بند کر دیں۔ ان کو یہ خوف لاحق ہے، اس وجہ سے اب پی ٹی آئی دھیمی ہو گئی ہے اور فوج کے حق میں بیان دے رہی ہے، اور عمران خان صاحب بھی آرمی چیف صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ کل تک عمران صاحب کی جو انٹرپریٹیشن تھی نیوٹرل ہونے کی وہ تھی کہ جانور ہوتا ہے نیوٹرل۔ تو علیمہ باجی جو ہیں بہن جو عمران خان صاحب کی، انہوں نے آگے بار بتایا تھا اس دن کہ عمران خان صاحب نے میسج دیا ہے آرمی چیف کے حوالے سے کہ مہربانی کریں تو آپ نیوٹرل ہو جائیں، مطلب نیوٹرل ہو جائیں، آپ کچھ نہ کریں تو ہم پھر اس ملک کا مزید کباڑہ کریں گے، لوگوں کو باہر نکالیں گے اور توڑ پھوڑ ہوگی اور الیکشن کرائیں گے۔ کچھ ایسے ہی کام کرنا ہے جو ان کی تاریخ بتاتی ہے، لیکن لوگ بہرحال ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان کا جو فیوریٹ لیڈر ہے
وہ جناب عمران خان صاحب ہی ہیں۔ تو یہ اس کی اپنی بندے کی پاپولیرٹی ہے، لیکن بہرحال ہر پارٹی کا حق ہے جناب وہ اپنے لیڈر کو، پارٹی ورکر جو ہیں، گو کہ یہ ہمیں اکثر میسج کر کے فون کر کے تھوڑا سا بھی خلاف بولیں تو گالیاں دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جناب ان کی گالیاں جو ہیں بہرحال کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ پیکا قانون کے تحت عدالتیں بھی بن گئی ہیں، یعنی کہ ججز آ گئے نئے، اور جو بھی اب کسی کے خلاف اس طرح کی جھوٹی خبریں دے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اس کارروائی کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ جناب چل رہے ہیں ان کے لیے، اور پھر اس وجہ سے وہ ذرا تھوڑے سے دھیمے ہوئے ہیں بہرحال۔ اچھا ایک بات اور ہے جو میں نے آپ کو پتہ کہ ہر ویلاگ میں میری کوشش ہے کہ فلسطین کے حوالے سے اپنے مسلمان بھائیوں کی آواز ضرور اٹھانی ہے، جو کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوبر بھائی جو ہیں وہ بالکل کوئی نہیں اٹھا رہے۔ پرا ضرور اٹھائے گا، جو مرضی ہو جائے، چاہے یوٹیوب کا چینل بند ہونا تو ہو جائے بند، لیکن بہرحال ہم نے بولتے رہنا بھائی، محنت ہم کر رہے ہیں، اور اچھی بات اور پکی بات اور جھوٹی خبریں نہیں، سچیاں گلاں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آ رہی تو آپ کی مرضی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے فرسٹریشن ہے، عدم برداشت ہے ملک میں، کسی کے خلاف بات کریں تو اس کو وہ پھر نیچے میسج کرتے لا حاصل، لا یعنی کچھ اس طرح کی میسج کرتے ہیں کہ کوئی گفتگو فارغ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو چھوٹی سی بات بھی ان کے لیڈر کے خلاف کریں تو انہوں نے غصہ بہت چڑھتا ہے۔ برطانوی عالمی عدالت میں اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ کی درخواست کو چیلنج کرنے سے دستبردار ہے۔ برطانوی عالمی عدالت میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے وارنٹ کی درخواست کو چیلنج کرنے سے دستبردار ہو گیا، اور برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان نے کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ یہ عدالت کا معاملہ ہے، لہٰذا وہی فیصلہ کرے گی۔ عالمی اور ملکی سطح پر قانون کی حکمرانی اور اختیارات کی منتقلی پر یقین رکھتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چیف پراسیکیوٹر ICC نے اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کی جنگی جرائم پر وارنٹ کی درخواست دی ہے۔ چیف پراسیکیوٹر نے حماس کے 3 رہنماؤں کے لیے بھی ایسے ہی وارنٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ عالمی جو عدالت انصاف ہے اس کا کسی قسم کا کوئی فیصلہ ابھی تک اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا، بدماشی جاری ہے، اور امریکی ڈاکٹرز کچھ گئے تھے، اس میں ڈاکٹرز بھی تھے، نرسیں بھی تھیں، جنہوں نے غزہ میں جا کے فلسطینیوں کو ٹریٹمنٹ کی ہے، اور انہوں نے پھر پینٹاگون کو خط بھی لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے وہاں کے حالات بتائے ہیں کہ ہمیں راتوں کو بھی اب خواب آتے ہیں، وہاں جو ظلم ہو رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ہیں، نان مسلم ہیں لیکن دیکھ کے ہیں، تو ان کو انسانیت کے ناطے انہیں پتہ چلا ہے کہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے اسرائیل، بدماش بغل بچہ امریکہ کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں فلسطینیوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی 40 45 50 ہزار تک ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی بھی ملک جو ہے وہ صحیح طرح اس طرح اسرائیل کو آنکھیں نہیں دکھا رہا، اس کو ڈرا نہیں رہا، کیونکہ امریکہ سپر پاور اسرائیل کے ساتھ ہے۔ گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے اب ان کے حق میں بیان دے دیا ہے۔ پہلے ٹرمپ نے جب اسرائیل کے خلاف بیان دیا تھا تو کیملا ہارس جو ہے جان بائیڈن کی نائب صدر جو ہیں اور آنے والی صدر کی کینڈیڈیٹ ہیں، اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہر حالت میں اسرائیل یہ بند کرے، بدماشی جنگ فوری بند کرے۔ تو اس کے بعد ٹرمپ نے اب چینج کیا اپنا پوائنٹ آف ویو، اور اس نے اب اسرائیل کے حق میں بیان دے دیا۔ تو یہ مزے لے رہے ہیں اور مسلمان وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، اور برطانیہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ یورپ ہو یا جو بھی یہ لوگ ہیں یہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ سعودی نظام ہے اسرائیل کا، اور یہ بدماش ہے اسرائیل، اور آپ کو پتہ ہے اس کی بدماشی فی الحال سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں نہ کوئی لیڈر ہے اس طرح کا، نہ ہی عمران خان صاحب اگر بہت بڑے لیڈر ہیں تو عمران خان صاحب اندر سے بیٹھ کے اسرائیل کے خلاف بیان کیوں نہیں دے رہے؟ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جو جتنے بیان فوج کے خلاف دیتے ہیں وہ اپنے سیاسی لیڈروں کے خلاف دیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایک بیان اسرائیل کے خلاف دیں بڑا کر کے، اور اپنے لوگوں کو کہیں سوشل میڈیا والوں کو بھی کہ آپ لوگ اسرائیل کے خلاف پوسٹ لگائیں، نہیں کہیں گے۔ اور نہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی یکجہتی کے لیے ایک ریلی اور نکالیں اسرائیل کی بدماشی کے خلاف، نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر آکسفورڈ میں چوتھے چانسلر کے لیے، یعنی کہ 4 جو لوگ ہیں ان میں سے عمران خان صاحب کا بھی نام ہے، چانسلر کے لیے وہ جیل میں بیٹھ کے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آکسفورڈ بھی یہودیاں دی، اور گوگل امریکن ہے، اور اس نے کہا جو اللہ کا نام عمران خان کے ساتھ منسوب کر دیا، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں پھر بھی عمران خان صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کو امت مسلمہ کا لیڈر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ مجھے تو سمجھ کوئی نہیں آتی۔ آپ لوگوں کو میں نے جو سچ بات تھی وہ بتا دی ہے، آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ بات کتنی حد تک ٹھیک ہے اور کتنی حد تک ٹھیک نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب امت مسلمہ کے لیڈر ہیں تو امت مسلمہ میں ایک جو ملک ہے سب سے زیادہ جو ڈسٹرب ہے وہ فلسطین ہے، ان کے حق میں فوری طور پہ بیان دیں اور اپنے لوگوں کو اور سوشل میڈیا کو اس پہ لگائیں۔ جب عمران خان صاحب یہ کر دیں گے تو پاجی میں فوری طور پہ عمران خان صاحب کے حق میں بھی کرنا شروع کر دوں گا، بس
مجھے پتہ ہے وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ وہاں سے تاریں ان کی ہل رہی ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. اور ہمارے ضمیر ویسے مردہ ہیں، سو گئے ہیں، بلکہ ہمارے ضمیر سوئے ہوئے ہیں بھائی. اور ہم نہ برداشت کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں بات کرنے کا خلاف، ہم برداشت نہیں کرتے. اور کس موضوع پہ ان کی بات کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اقتدار ڈیلی ساڑھے پڑا یوٹیوبر بھی ہیں، وہ ڈیلی عمران خان صاحب کو باہر جیل سے نکال کے اگلا وزیر اعظم بنا کے پھر سوتے ہیں. اب بندہ پھر کیا بات کرے. یہ میں نے سچی باتیں آپ کو دی ہیں کر، آپ کو اچھی لگی ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں لگی ہوں تو آپ کی مرضی ہے. اور اگر اچھی لگی ہیں تو پلیز چینل کو پروموٹ کریں. ٹاکرا کو ایکسکلوسیو جو ٹاکرا یہ چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ انشاءاللہ مزید سچی سے اچھی خبریں، پکی باتیں آپ کو بتاتے رہیں گے. باقی جن کو پسند آئیں گی ٹھیک ہے، جن کو نہیں آئیں گی تو ان کی بھائی جان مہربانی. پران فوری طور پہ اگلے ویلاگ تک اجازت دے دیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.